کا بھی میں بات ذکر کروں گا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جھوٹا ثابت کیا ہے۔ مرزا صاحب کا ایک اور جھوٹ سنیں، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 227، صفحہ نمبر 227۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں بھی مسیح ابن مریم کے فوت ہو جانے پر، ایک اور حدیث بھی مسیح ابن مریم کے فوت ہو جانے پر دلالت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ آج کی تاریخ سے 100 برس تک تمام بنی آدم پر قیامت آ جائے گی۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 227۔ ہم تمام مرزائیوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، انہیں یہ چیلنج کرتے ہیں کہ وہ یہ حدیث جو ان کے متنبی نے بیان کی ہے، اس کا ثبوت حدیث کی کتابوں سے دیں، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہو کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا ہو کہ آج کی تاریخ سے 100 برس تک تمام بنی آدم پر قیامت آ جائے گی۔ اگر تمام بنی آدم پر قیامت آ جاتی تو پھر مرزا پیدا کیوں ہوتا، اس کا باپ کیوں پیدا ہوتا؟ پھر تو زمین ساری ختم تھی، سارے بنی آدم پر قیامت آ گئی، ختم ہو گئی۔ ایسی اگر کوئی حدیث ہوتی تو منکرین اسلام کے خلاف پیش کرتے کہ دیکھو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیشن گوئی یہ کی ہے، تو پھر قیامت آئی کیوں؟ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر جو آدمی موجود ہیں ان میں سے 100 سال کے اندر کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ یہ علیحدہ حدیث ہے، اور یہ حدیث سچی ثابت ہوئی، پوری ہوئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن کے بارے میں یہ بات فرمائی تھی، اس دن دنیا پر جتنے انسان موجود تھے ان میں سے کوئی بھی 100 سال کے بعد باقی نہ رہا، لیکن اس دن کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، وہ تو پھر زندہ تھے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی بھی 100 سال کے بعد زندہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی، یہ غیب کی خبر بالکل پوری ثابت ہوئی۔ لیکن مرزا صاحب نے یہ جو حدیث بنائی ہے کہ آپ نے فرمایا تمام بنی آدم پر قیامت آ جائے گی، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں۔ اس کے ذریعے مرزا صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بھی بولتا ہے، اور دوسرے راستے سے اسلام پر بھی تہمت لگا رہا ہے، اسلام کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جھوٹی یا غلط ثابت ہو جائے تو اسلام تو پھر رہا نہیں۔ مرزا صاحب کا ایک اور جھوٹ سنیں، روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 371۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ اور اولیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی کہ وہ 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا، اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ مرزا کہتا ہے کہ جو پہلے اولیاء گزرے ہیں، پہلے جو اولیاء گزرے ہیں، ان اولیاء کے یعنی الہامات میں ان کو جو کشف ہوتا رہا ہے، انہوں نے تو قطعی مہر لگا دی۔ اچھا یاد رکھیں کہ یہاں قطعی مہر جو ہے اولیاء نہیں لگا سکتے، یہ انبیاء لگا سکتے، کیونکہ انبیاء کی بات وہی ہوتی ہے، اولیاء کی بات تو وہی نہیں ہوتی۔ پہلا جو ایڈیشن تھا اس کتاب کا، اس میں لکھا تھا انبیاء گزشتہ کے، لیکن بعد میں مرزائیوں نے اس کو اولیاء گزشتہ کر دیا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو اگلے اولیاء ہیں، کسی ولی سے کم از کم 3 اولیاء سے مرزائی حضرات یہ ثابت کریں جنہوں نے یہ لکھا ہو، قطعی مہر لگا رکھی ہو کہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر میں پیدا ہوگا، اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ یہ پنجابی مسیح موعود اس کا ثبوت دے دیں، لیکن اس کا ثبوت وہ قیامت تک نہیں دے سکتے۔
مرزا غلام احمد کا ایک اور جھوٹ آپ کو بتاؤں، جس کو بیان کرتے ہوئے میری زبان لرز رہی ہے، دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہے، ذہن جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے مرزا کے ان الفاظ کو. لیکن میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں کہ مرزا کتنا بڑا کافر، گستاخ، کذاب اور دجال تھا. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 17، اس کے اندر کتاب ہے جو کہ مرزا صاحب نے لکھی ہے، میر علی شاہ صاحب گولڈا والے جو پیر تھے، تحفہ گولڈویہ کے نام پر. اس کتاب کا نام ہے تحفہ گولڈویہ. اس کتاب میں یہ عبارت ہے، یہ اشیاء جو ہے یہاں میری انگلیاں ہیں، یہ اشیاء میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس میں کتنا بڑا جھوٹ بھی بولا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کی. تحفہ گولڈویہ میں خزائن میں صفحہ نمبر 205 پر مرزا صاحب لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اور خدا تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متعفن اور تنگ اور تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی، مگر حضرت مسیح کو آسمان پر جو بہشت کی جگہ اور فرشتوں کی ہمسائیگی کا مکان ہے بلا لیا. اب بتلاؤ محبت کس سے زیادہ کی، عزت کس کی زیادہ کی، قرب کا مقام کس کو دیا اور پھر دوبارہ آنے کا شرف کس کو بخشا. یعنی مرزا صاحب اس عبارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کیا کہتا ہے؟ ذلیل جگہ. حالانکہ یہ انسان مرزا بذات خود ذلیل ترین انسان تھا، اس نے اپنے آپ کو کیڑوں سے نسبت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے اس کے بارے میں تو حدیث ہے صحیح بخاری مسلم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور قبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. بلکہ مسلمانوں میں سے بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ ساری کائنات سے افضل ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مکہ بیت اللہ جو ہے یا عرش اس کو چھوڑ کر باقی سب چیزوں سے افضل ہے. اس میں مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں کہ کسی مسلمان کا بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ افضل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی توہین کرنے والا بھی وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا ہے، کافر ہے، پکا دجال ہے. جس طرح کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المسلول میں لکھا ہے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو برا کہے، چادر کی توہین کرے، تو وہ بھی کافر ہے، وہ واجب القطع ہے. یہاں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ مرزا کیا کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں؟ کہتا ہے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متعفن جس سے بدبو آتی ہے، یعنی میں اس کو پڑھ نہیں سکتا ہوں. اور پھر مرزائیوں کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے نبی کو کذاب دجال کہتے ہیں. اسے نہ کہے تو کیا کہے؟ یہ رسولوں کا گستاخ ہے، ہمارے نبی کا گستاخ، عیسیٰ علیہ السلام کا گستاخ، سارے پیغمبروں کا گستاخ ہے اور کذاب اور تاریخ اور اشراط الارض کی نجاست کی جگہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے مرزا کی قبر میں لگتی، قادیان میں جو اس کی قبر ہے نا مرزا کی، ضرور وہ قبر ذلیل جگہ ہے، متعفن، تنگ و تاریک اور اشراط الارض کی نجاست کی جگہ ہے مرزا کی قبر، اور ہے بھی وہاں پر ہندوؤں کے کنٹرول میں. تو مرزا جو ہے یہ بہت بڑا جھوٹا تھا. اللہ اور رسول پر جس طرح میں نے آپ کے سامنے شروع میں موضوع جو ہے بیان کیا ہے کہ یہ اللہ رسول پر اور اسی طرح دوسرے لوگوں پر یہ جھوٹ بولتا تھا، اس کا کوئی ایک جھوٹ نہیں ہے، اس کے جھوٹوں کی برمار ہے، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ. مرزا کے جھوٹوں میں سے ایک اس کی پیشن گوئیاں بھی ہے. مرزا صاحب
اپنی کتاب خزائن میں، خزائن کو میں اس لیے کتاب کہتا ہوں اگرچہ اس کی چھوٹی چھوٹی سی کتابیں جمع ہیں، کیونکہ اب ساری اس کی کتابوں کو مرزائیوں نے جمع کر کے شائع کر دیے. اصل میں خزائن میں مرزا کی بہت سی کتابیں چھوٹی 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 یا بڑی جو کتابیں اس نے لکھی ہیں، تو ساری کتابوں کا مجموعہ ہے جو اس میں ہے. یعنی مرزا صاحب نے اپنی کتاب خزائن میں لکھا ہے، اور باوجود ہے کہ میرے اس اقرار کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیشگوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام تر رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے. اور اسی طرح خزائن میں 19 نمبر جلد صفحہ نمبر 5 مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشگوئیاں ٹال جائیں. تو مرزا صاحب نے اپنی جعلی نبوت کا جو ہے معیار یہ قائم کیا ہے کہ ان کی پیشگوئیوں دیکھا جائے. تو مرزا صاحب کی پیشگوئیوں میں سے عبداللہ آتھم ایک عیسائی پادری تھا، اس کے بارے میں پیشگوئی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جلد نمبر 6 صفحہ نمبر آگے 291. عبداللہ آتھم نام کا ایک عیسائی پادری تھا جس کے ساتھ مرزا صاحب کا مناظرہ ہوا. 14 دن مناظرہ رہا. 14 دن کے بعد اب مرزا صاحب اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 291 اور 292 پر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اور آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ جب کہ میں نے بہت تضرع اور ابتحال سے جناب الہی میں دعا کی تو اس امر میں فیصلہ کر، اور ہم عاجز بندے تیرے فیصلہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس باس میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن 1 مہینہ لے کر یعنی 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جاوے گا، اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے. اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی. اور اس وقت جب یہ پیشن گوئی ظہور میں آوے گی، بعض اندھے سوجاکھے کیے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے. اور آگے لکھا ہے کہ اگلے صفحے پر 293 پر اگر یہ پیشن گوئی جھوٹی نکلی یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے وہ 15 ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت حاویہ میں نہ پڑے تو میں ہر سزا کے اٹھانے کے لیے تیار ہوں. مجھ کو ذلیل کیا جائے، روح سیاہ کیا جائے، میرے گلے میں رسا ڈال دیا جائے، مجھ کو پھانسی دیا جائے، ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں. اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور کرے گا، ضرور کرے گا. زمین آسمان ٹل جائے پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی. یہ دیکھ لیں، اس کو یہ آپ کے سامنے ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ صفحہ ہے، اس کے بعد یہ 2 صفحے، یہ پوری اس کی عبارت مرزا کی عبداللہ آتھم عیسائی کے بارے میں موجود ہے اور اس کی اپنی کتاب میں لکھی ہوئی. یہ بیان یہ 1893 5 جون 1893 میں یہ مرزا صاحب نے لکھا. اب ہوا کیا، مرزا صاحب کا یہ خیال تھا کہ عبداللہ آتھم بوڑھا آدمی ہے، مر جائے گا اور میری نبوت کی دکان چلے گی. لیکن